پیارے طلباء طالبات، آج ستمبر کے 7 تاریخ ہے۔ میں غلام نبیر آپ کو 7ویں جماعت کی اردو کتاب میں ایک سبق ہے جس کا عنوان ہے نیوٹن کا کارنامہ، اسی کو پڑھانے جا رہا ہوں، جس کا کچھ حصہ میں پہلے ہی پڑھا ہے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ آپ سبھی بچے میری طرف غور سے سنو گے۔ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں نیوٹن کے کارناموں پر، آگے ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ 1.5-2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی ڈگری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ کشش ثقل کی دریافت میں، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہے اور اپنے مخصوص طریقہ سے متحرک ہے۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوار باٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ تو پیارے بچوں، 1.5-2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی۔ تو نیوٹن نے جب کیمبرج میں تعلیم حاصل کی تو وہاں پر ہی اس کو 2 سال کے بعد کیمبرج میں معلم ایک استاد کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی۔ معلم استاد کو کہتے ہیں، پڑھانے والے کو کہتے ہیں، درس دینے والے کو کہتے ہیں۔ مگر اس نے تیزی سے ترقی کی، نیوٹن نے تیزی سے ترقی کی، اس کی ترقی میں، اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن۔ 27 سال کی عمر کے تھے نیوٹن، تو وہ ریاضی، وہ حساب جو کتاب ہے، ریاضی ہے، اس کا مکمل پروفیسر بن گیا، اس کا وہ پروفیسر بن گیا، استاد بن گیا۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ تو نیوٹن نے تجربات اور دریافتوں اور جو ریسرچ اور جو ڈسکوری تھی، ان نے اس کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے روشنی پر تجربے کیے۔ اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے۔ اس نے بتایا جو روشنی ہے یہ دراصل 7 رنگ ہے، اور ان 7 رنگوں جو مختلف رنگ ہے، مختلف کلر ہے، ان 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے، ان کا جو مرکب ہے، سبوں کی جو ایک ملاوٹ ہے، سب روشنیوں کا 7 رنگوں کا مرکب جو بنتا ہے وہ روشنی ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جنہیں الگ کیا جا سکتا ہے، اور ان روشنیوں کو الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ اس نے جو چیزیں جو حرکت میں ہوتی ہے، موومنٹ میں ہوتی ہے، تو 3 اصول اس نے دریافت کیے۔ اس نے
ڈسکور کیے. پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی. کوئی ساکن جو ایک جگہ بیٹھا ہوا، کوئی ایسا چیز جو حرکت میں نہیں ہوگا تو اس کو ساکن کہتے ہیں. تو وہ تب تک متحرک نہیں ہو، تب تک وہ کوئی مطلب جو حرکت نہیں کر سکتا ہے جب تک نہ اور کوئی متحرک چیز جو مومنٹ کرتا ہوگا، جو تب تک وہ ساکن نہیں ہوگی، تب تک وہ نہیں رک سکتا ہے. مطلب حرکت کے بغیر وہ بیٹھ سکتا ہے جب تک اس پر طاقت کا استعمال ہو. تو جب تک نہ انسان اس پر طاقت کا استعمال نہ کرے. تو اس طرح سے یہ چیزیں ساکن چیزیں متحرک تب ہوتی ہے جب ان پر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوتی جب تک اس پر کوئی زور لگایا ہوگا. دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے نام سے بڑھتی ہے. جو حرکت کی رفتار ہوتی ہے، حرکت کی رفتار جو اس کی رفتار ہوتی ہے وہ طاقت کے تناسب سے بڑھتی ہے. جس طرح جتنی طاقت اس پر لگائی جائے اسی طرح سے وہ چیز حرکت کرتی ہے. تیسرے اصول میں اس نے بتایا، اور تیسرا جو اصول ہے اس نے یہ بتایا کہ مساوی اور الٹا رد عمل. ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی تو اس نے مساوی جو اور الٹے رد عمل ہوتے ہیں، جو مطلب ریئیکشن ہوتے ہیں، ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو اس نے نئی وسعت دی، نئی ترقی دی، بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا. اور جو عملی ایجادیں جو مطلب جو نیچرل جو ایجادیں ہیں جو ان کو بھی اس نے ترقی دی، فروغ دیا. تو آج اتنا ہی.